أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين مولا کائنات نے کتاب مجید کو تمام کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. صفحہ ہستی پر یہ آخری اور دائمی کتاب ہے. اس کے بعد کوئی پیغام نیا مخلوق تک پہنچنے والا نہیں، اور یہ کامل مکمل کتاب اللہ کی جانب سے ساری مخلوق کی طرف بھیجی گئی ہے. اس میں اللہ پاک نے انبیاء سابقین کے وقائع، حوادثات، واقعات بھی نقل کیے ہیں اور ان پر لازم کردہ عبادات بھی اللہ پاک نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں. کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اللہ اور کائنات ساری کا اللہ ایک ہے، اور اس کا نظام قانون ایک ہے، اور اس کے عبادات کے سارے انبیاء پر طریقے جو آئے ہیں وہ ایک جیسے آئے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اقیم الدین، دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا، افتراق کی بنیادیں قائم نہ کرو. جس سے انسانیت
پارا پارا ہو جائے اور انسانوں کے علیحدہ علیحدہ گروہ بن جائیں، اس طرح کی حرکات سے ہماگیری طور پر پابندی ہے، اور ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب ہدایت میں جو احکامات اتارے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی اجمال اشکال ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ عربی زبان کے صیغ و الفاظ کے معنی کے معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے احکامات انسانوں کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے علوم کی ضرورت نہیں، البتہ مفردات الفاظ کے معنی کے جاننے کی لامحالہ ضرورت ہے۔ ایک زبان کے جاننے کے لیے اس کی گرامر کا جاننا لازمی ہے۔ جب گرامر کے الفاظ کے معنی انسان کو آ گئے تو یقیناً وہ لغت اور وہ زبان اور اس کے معنی و مطالب انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے اس کتاب کو ذی عوج نہیں بھیجا جو ٹیڑھی ہو، اس کے مضامین ٹیڑھے ہوں، بلکہ سیدھے سادے مضامین ہیں اور سیدھے سادے قوانین و ضوابط ہیں۔ آج کا مسئلہ اس کتاب کا عجیب و غریب مسئلہ تو ہے، مگر اس مسئلے کو نمبر 2 کی مصنوعی شریعت میں ٹیڑھا کیا گیا۔ حقیقت میں یہ مسئلہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ یہ مسئلہ 2 فرقوں کا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس کی حقیقت قرآن کریم میں بالکل واضح ہے اور مختصر سی ہے۔ رب کائنات نے اپنے نبی کو ہجرت کا جب حکم دیا تو ہجرت کے دوسرے سال بدر کی جنگ واقع ہوئی، اور تیسرے سال احد کا معرکہ پیش آیا۔ احد کے بعد تاریخ کے اختلافی 2 روایتوں کے مطابق 4 یا 5 میں غزوہ احد پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، 2 میں بدر، 3 میں احد، 4 میں یا 5 میں غزوہ خندق۔ اس غزوے کے بعد ایک خاص قبیلہ یہودیوں کا مدینے کے قریب آباد تھا، اور انہوں نے آنے والے احزاب و جماعت جنود کی مدد کی تھی۔ اب جب وہ جنود واپس گئے خالی، اللہ نے میدان سے ان کو بھگا دیا۔ رسول کریم کی جماعت کو آرڈر دیا کہ اب اس یہود کے قبیلے کا محاصرہ کیا جائے۔ آپ
آپ نے اپنی فوج کے ساتھ ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ جب یہ لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سعد کے فیصلے پر آمادہ ہو چکے ہیں، لہذا سعد کو بلایا جائے۔ جب انہیں بلایا گیا یہ لوگ قلعوں سے نیچے اتر آئے اور یہ محاصرے میں آ گئے۔ سعد نے آتے ہی جو فیصلہ کیا کہ ان کے مقاتلین کو مار دیا جائے اور ان کے بچے اور مستورات جو ہیں وہ بطور مال غنیمت کے تقسیم کر دیے جائیں اور ان کے باغات، محلات اور قلعے وہ بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رب کائنات نے اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان لوگوں کو ان کے مضبوط قلعوں سے اتارا جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب اور ڈر کو داخل کر دیا۔ ایک جماعت کو تم نے قتل کیا اور دوسری جماعت کو تم نے قیدی بنایا، اور ان کے بقایا اموال و اورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم و ارضا لم تطئوہا وکان اللہ علی کل شیء قدیرا۔ اللہ نے آپ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اور پیغمبر کو ان کی زمینوں کا مالک بنایا اور ان کے گھروں کا مالک بنایا اور ان کے مالوں کا مالک بنا دیا، اور ایسے حصہ زمین کا مالک بنایا جہاں تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، محنت نہیں کی۔ یہ تمام علاقہ جو آباد تھا، باغات تھے کھجوروں کے، کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، یہ سارا علاقہ یہودیوں والا مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ رسول کریم کو بھی تقریباً تاریخ کے لحاظ سے 7 باغ حصے میں آئے، اور یہودیوں کے مکانات، قلعے وہ بھی آپ کے حصے میں آئے۔ کچھ باہر کے مہاجرین جو مدینہ طیبہ میں ذرا تنگی کے ساتھ رہ رہے تھے، جب اللہ نے وسعت دے دی تو وہ باہر کے علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ بنے بنائے مکانات ان کے ہاتھ لگے، سرسبز و شاداب باغوں والا علاقہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ جو تنگ ہو رہے تھے وہ ذرا باہر چلے گئے اپنے بچوں سمیت مکانوں میں۔ رسول کریم کی ازواج نے، بیویوں نے بھی یہ گزارش کی کہ ہم لوگ بھی اگر یہاں مدینہ طیبہ کے شہر کے وسط سے جہاں ذرا تنگی کی جگہ ہے باہر نکل جائیں اور ان باغوں میں اور مکانوں میں، قلعوں میں جا کر رہیں تو محفوظ رہ جائیں گے، اچھی بات ہوگی۔ اور ان لوگوں کے زیورات، اموال بھی
مسلمانوں کے ہاتھ جو لگے وہ تقسیم ہوئے، رسول کریم کو بھی زیورات حصے میں آئے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان زیورات کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو زیوروں کو ہم استعمال کریں، اور یہ ذرا ان علاقوں میں ہم جائیں جو سرسبز و شاداب ہیں۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ مدینہ طیبہ کی مستورات میں اللہ کی رحمت سے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا جب نصیب ہوا تو حالات دولت و ثروت اور سبزے و شادابی میں بدلتے ہیں تو وہ ذرا آب و ہوا بھی، کچھ علاقائی رسم و رواج بھی بدلنے لگے۔ تو رب کائنات کو وہ سادگی پسند تھی جو پہلے جاری تھی۔ فقر نہیں تھا، سادگی تھی۔ اور مدینہ طیبہ کے وسط میں یہ وہ زمین ہے جس پر اللہ پاک کی بارش کی رحمتیں برستی ہیں اور پہلے بھی برسا کرتی تھی۔ یہ مقدس سرزمین ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی یہ تھی کہ یہاں سے دور کے علاقوں میں نہ جائیں، اور کچھ ایسا بھی ہے کہ جن اقوام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی، اس ناراضگی کا اثر سرزمین پر بھی کچھ پڑا، مکانوں پر بھی پڑا، جب مکینوں پر پڑا۔ تو رب کائنات یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے ازواج چلی جائیں اور پیغمبر بھی چلا جائے، ان محلات اور قلعوں میں جا کر رہائش کریں جہاں یہودی رہا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس مطالبے کا جواب دیا اور نہایت اچھے سلیقے سے، طریقے سے بات ازواج مطہرات کو سمجھائی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، کل ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو بات سمجھا دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ حیاتی دنیا کو چاہتی ہیں اور اس کے سنگار کو، زیب و زینت کو، عیش و آرام کو چاہتی ہیں، آپ انہیں کہہ دیں فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ آپ کو ساز و سامان عیش و عشرت کا عنایت کر دیں، اور میں تم کو اپنے عقد نکاح سے بہتر طریقے کے ساتھ جدا کر دوں، پھر آپ کی مرضی جہاں رہیں، جہاں جائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم ازواج مطہرات پیغمبر کی بیوی ہو، تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرۃ، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو کہ تمہارا آخرت کا گھر بہتر ہو، تو بے شک اللہ پاک نے بھلائی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے جو ہیں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تمہیں مولا کائنات جنت میں اجر عظیم دے گا، آخرت میں دے گا۔ تم اللہ کی رضا پر چلنا، پیغمبر کی رضا پر چلنا، یہ اپنی عادت میں داخل کر دو، اور بہترین طریقے سے ان کو مسئلہ سمجھایا، اور ارشاد فرمایا، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ،
پیغمبر کی بیوی ہو، تم میں سے جو اپنے اس بیکار مطالبے پر اڑ گئی اور اللہ اور رسول کی بات کو نہ مانا، دنیا کی عیش و عشرت کو، زیب و زینت کو اور محلات و قصور کو، باغات کو ترجیح دے ڈالی، تو پھر یاد رکھو یضاعف لها العذاب ضعفین، ایسے آدمی کے لیے دوہرا دگنا تم میں سے عذاب ہوگا۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے کہ دنیا کے مشکلات میں انسان کو الجھا دے، ہر آئے دن تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دے، بجائے اس کے کہ انسان عیش کی زندگی تلاش کر رہا تھا، اسے مزے کی بجائے تکلیف پہنچنا شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ قادر ہے، اللہ پر آسان ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں۔ کائنات کے رب نے پیغمبر کی بیویوں کو ارشاد فرمایا، مَن یقنت منکن للہ ورسولہ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تم میں سے جو مستورات پیغمبر کی بیوی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے ان کی اطاعت کرتی رہیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اچھے اعمال بھی تم کرتی رہو، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو 2 گنا اجر و ثواب عنایت کریں گے۔ وہ رب کائنات جنت میں 2 گنا ثواب اور اجر دے سکتا ہے۔ انواع نعمت آئے مختلفہ اور اس کے مزے، عیش و عشرت، بہترین زندگی، وہ جو دوسروں کو نصیب نہ ہو جنت میں، ان کو عطا کر دے تو وہ دوہرا اجر ہوگا، دوہرا ثواب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام مستورات کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ کی ناراضگی سے بچتی رہو، پیغمبر کی ناراضگی سے بچتی رہو، تو تمہارا شان و شوکت بہت بڑا اونچا ہے، اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہیں کہ رب کائنات نے پیغمبر کے حرم کے لیے تمہیں چنا اور تمہیں نبی کی عزت بنایا اور نبی کے حرم میں تمہیں داخل کیا۔ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا عظیم اعزاز ہے تمہارے لیے۔ اب کائنات کے رب نے نصائح فرما کر انہیں اس زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھلائے کہ مختلف قسم کے لوگ مدینے میں بستے تھے، خصوصاً قریب میں منافقین بھی رہتے تھے، اور انسانی اذہان و قلوب کو پیدا کرنے والا خوب جانتا ہے کہ کتنے انقلاب انسان کے ذہن میں کس کس ٹائم میں آتے رہتے ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا فلا تخضعن بالقول، جب بھی تم مردوں سے بولو تو ذرا نرمی سے نہ بولو، ان سے تمہارے کلام میں درستی ہو، سختی ہو، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر زنانیوں کی جبلت ہے، جب ہی مرد سے بولتی ہیں تو پہلے ہنس پڑتی ہیں اور وہ ہنستی ہوئی آواز میں بولتی ہیں۔ اللہ نے ادب سکھایا کہ اس طرح نہیں بولنا ہے، بلکہ غیر محرم مرد کے ساتھ بولتے وقت ہنسنا نہیں ہے، ذرا درستگی سے اس سے کلام کرنی ہے۔
سختی سے بولنا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ کوئی بیمار دل غلط احساسات اور تصورات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دینے لگ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم اللہ کی بتائی ہوئی باتیں، معروف و بھلائی کی باتیں کرتی رہو، بتاتی رہو۔ اب رب کائنات نے جب دیکھا کھانا پینا پہننا بہت اچھا ہوا اور طبیعت میں انقلاب آنے لگا، باہر آنا جانا بھی زیادہ طبیعت میں آنے لگا، تو اللہ نے اب پابندی لگا دی۔ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ پیغمبر کی مستورات تم اپنے گھروں میں باوقار اور باعزت طریقے سے ٹھہری رہو، بلا ضرورت باہر آنا جانا سیر سیاحت مت رکھو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت قدیمہ کی طرح باہر پھرنا چلنا، ظہور و بروز، تجمل تزین تحسن کے طریقوں کے ساتھ اب وہ ترک کر دو۔ اب وہ کھلی چھٹی جو پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے۔ کرنا فی بیوتکن، عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز بھی گھروں میں قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ بھی دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت بھی کرتی رہو، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت بھی کرتی رہو۔ بیٹھو اپنے گھروں میں، پھرنا چلنا بلا ضرورت بند کرنا۔ اور اسی صورت میں اللہ نے پردے کا حکم بھی دیا، آنے والے آیات میں آ رہا ہے حکم۔ اب پیغمبر کی بیویوں کو جو مال دولت اللہ نے عنایت کی تھی اس میں سے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ جھوٹ عام ہے کہ نبی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ 11 ہجری میں وفات کے ٹائم میں پیغمبر کی زرہ گروی پڑی تھی یہودی کے گھر میں، جبکہ سن 4 یا 5 کے بعد یہ آخری قبیلہ یہود کا جو مدینے میں ان کے جوانوں کو مارا گیا، ان کی زنانی اور بچوں کو تقسیم کیا گیا، اس کے بعد مدینے میں کوئی یہودی باقی نہیں تھا۔ یہ 4 کی بات ہے یا 5 کی، اور 11 میں تو کوئی یہودی نہیں تھا یہاں، 4 ہی میں یہ مدینہ صاف کر دیا گیا۔ تو وہ کون سا یہودی تھا جس کے گھر میں رسول کی زرہ گروی پڑی تھی؟ پھر گروی کے بارے میں تو بات ہے، مگر چھڑانے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ زرہ پیغمبر کی چھڑوائی بھی گئی تھی یا یہودیوں کے پاس آج تک گروی پڑی ہے۔ یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات، غلط قرآن کے خلاف نقل کی۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اے پیغمبر کی مستورات تم نماز بھی گھروں میں قائم کرتی رہو، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عمرا کو ہوتا ہے، غربا کو نہیں، دولت والوں کو ہوتا ہے، غریبوں کو نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں بھی دولت مند تھیں، ان کے پاس اپنے زیورات بھی تھے اور ان کے پاس باندیاں بھی تھیں اور ان کے پاس رقومات بھی تھے، اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کو گھر بیٹھے آنے جانے والے فقراء کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔
یہ واضح حکم قرآن کا بتا رہا ہے کہ وہ غریب نہیں تھے، مسکین نہیں تھے۔ اور یہ واقعات کہ پیغمبر اسلام پیٹ پر پتھر، دو دو پتھر باندھتے تھے اور صحابہ ایک ایک پتھر باندھتے تھے، جبکہ پہلے اکثر اصحاب پیغمبر سمیت دولت مند لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، کوئی الا قلیل غریب تھے۔ جناب پیغمبر اسلام کو اللہ نے مکے میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ہدایت سے اور قرآن سے دور پایا، ہدایت دی، قرآن قریب کیا، آپ کو تعلیم دے دی قرآن کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ رب العزت نے آپ کو غریب پایا، غنی بنایا مکی زندگی میں، آپ مکے سے غنی تھے۔ یہ غنا و دولت ثروت اللہ نے مکی زندگی میں عنایت فرمائی تھی۔ دولت مند آدمی پر پھر لوازمات ہوتے ہیں، یوں نہیں کہ مولوی اور پیر دولت مند بنے، ہر سال میں 2 عمرے کر لیے، گھر کے ساتھ غریب بھوکا مرتا رہے اور پریشان پڑے رہے بندے محلے میں، علاج کے ان کے پاس پیسے نہ ہوں، بچوں کی تعلیم کے پیسے نہ ہوں، ضروریات سے تنگ ہوں۔ ایک امیر یہ ہر جناب سال میں 2 عمرے کرتا رہے، یوں نہیں، یا بڑے بڑے مسجدیں اور ان کے مینار تعمیر کراتا رہے، اس طرح بھی جائز نہیں، یا کوٹھیاں تیار کراتا رہے، یوں بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے مکے میں پیغمبر کو حکم دیا تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اے پیارے پیغمبر، جب اللہ نے آپ کو دولت فراوانی عنایت فرمائی ہے، آپ اپنے غریب مسکین قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے حق ان کو دیں، اور ان کا حق ہے دولت مند رشتہ دار پر کہ وہ انہیں کھلائے پلائے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، یہ اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ نبی پر بھی فرض تھا، باقیوں پر کیسے فرض نہیں ہوگا؟ والمسکین، اور غریب مسکین کا بھی وہ خیال رکھے، وابن السبیل، آئے گئے مسافر کو بھی کھلائے پلائے۔ اللہ نے مکے میں پیغمبر کو حکم دیا تھا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ 3 احکامات مال دینے کے بعد لازم کیے۔ پہلے نمبر پر یتیموں کو قہر نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا، دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ ان کا خیال رکھنا۔ اور دوسرے نمبر پر سائل، جو مانگنے والے مسکین ہوتے ہیں، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، حتی الوسع انہیں دینا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، کیونکہ نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے سرزمین میں۔ خلیفے کا پہلا کام غربا، مساکین، یتامہ، بیوہ، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خلیفہ اللہ کا زمین پر۔ اور اپنے قریبی رشتہ دار غریب مسکین سب سے پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ بندوں کا ان سے جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تو بولتے نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ کیسے دیں، مرتے ہیں مر جائیں۔ سب سے زیادہ بغض اناد اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین وآت ذی القربی حقہ والمسکین، پہلے ڈراؤ بھی ان کو اور ان کے حقوق بھی پورے کرو۔ اقربا پروری، دولت و ثروت کے دور میں محتاج مسکین قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ پہلا فریضہ ہے اسلام میں دولت مند کا۔ نبی پر بھی پہلا فریضہ تھا، باقیوں پر بھی یہ پہلا فریضہ، تو اللہ نے یہ فریضہ ان پر لازم کیا۔ تیسرا فریضہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کے انعامات کو اپنے آپ پر کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں بھی ظاہر کریں جتنی وسعت ہے۔ اچھے کپڑے پہنو اور
اچھا لباس پہنو، اپنی بیویوں کو اچھا لباس پہناؤ، گھر صاف ستھرے ہوں، اتنی اجازت ہے۔ اپنے رب کے انعامات کو اپنے آپ پر ظاہر کرو، واضح کھلا بیان کرو، یوں نہیں ہے کہ ٹاکیاں لگے کپڑے پہنے رکھو۔ اے ملا آپ تو پہنتا نہیں ہے، نہ پیر پہنتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے رسول تو اتنے غریب تھے نا، کپڑوں پر 20 چمڑے کی ٹاکیاں لگایا کرتے تھے۔ آج کوئی پادری ملا شیخ الحدیث اپنے کپڑے پر چمڑے کی نہیں، کپڑے کی ٹاکی لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، کپڑے کی ٹاکی۔ رسول پر اتنے بڑے بہتانات باندھے گئے، جس کو اللہ نے زمین کا خلیفہ و بادشاہ بنا کر بھیجا تھا، یتیموں مسکینوں کا دیکھ بھال کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کو یہ کہا یہ جناب وہ ٹاکیاں لگے کپڑے پہنے، اور وہ اپنے جوتوں کو خود ٹاکے لگاتے تھے۔ اس کو پادری ملا سے پوچھو تم بھی لگاتے ہو؟ رسول کی سنت کبھی ادا کی ہے؟ اور اس زمانے میں رسول اپنی جوتی کو ٹاکے تو خود لگاتے تھے، لیکن سیتے کون تھے پیغمبر کی جوتی؟ سارے مکے یا مدینے والے لوگوں کی جوتیاں پیغمبر تو نہیں سی سکتا تھا، اگر سینے والے تو ہوں گے علاقے میں، جوتے سلائی کرنے والے تھے تو پھر گانٹنے والے بھی تو ہوں گے بابا، نبی گھر میں سامان رکھ کر جوتیاں گانٹتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں پیغمبر گھر میں جھاڑو پھیرتے تھے، مولوی نے کبھی بیوی کو جھاڑو دے کر نہیں دکھایا کہ اس طرح رسول کریم جھاڑو دیا کرتے تھے۔ 9 بیوییں اور گھر میں خاوند جھاڑو پھیرے، وہ بھی اللہ کا رسول ہو، اور اللہ رب العزت نے اس کو مال دولت ثروت دے رکھی ہو۔ آپ کی باندیاں تھیں 2، ملاؤں کی کتابوں میں مشہور ہے، اور امہات المومنین کی بھی باندیاں تھیں، ام المومنین عائشہ کی بریرہ باندی تھی۔ وہ تو ایسے دولت مند تھے کہ خود بھی اپنی باندیاں رکھتے اور بیویوں کی بھی باندیاں تھیں، گھر کا کام کرنے والی مستورات باندیاں گھر کا کام کرتی تھی۔ اور اس قبیلے یہود کے 750 مرد مجاہد جو ان کے کہلاتے تھے، مقاتل قتل کر دیے گئے۔ اب آپ سمجھیں جو 750 جہاں جوان ہوں گے تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مستورات و بچے بھی تو ہوں گے۔ اب وہ مال غنیمت کے طور پر صحابہ کے گھروں میں آئے، تقسیم ہوئے، رسول کا بھی اس میں حصہ تھا۔ ہر مال غنیمت میں پیغمبر کا دوہرا حصہ ہوتا تھا، ایک تو مجاہد ہونے کی حیثیت سے حصہ، اور ایک یہ ہے کہ مال غنیمت زمین ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، باغات ہو، نقدی ہو، زیورات ہو، اس کو 5 حصے کرنا ہے، 5واں حصہ وہ بیت المال کا ہے۔ اللہ پاک اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں اَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، وہ 5واں حصہ اللہ کا جو نکالا گیا ہے وہ رسول کا بھی اس میں حصہ ہے، رسول کے اقربا قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، خواہ وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، اور اس میں مسکینوں کا حصہ بھی ہے، اور آئے گئے مسافروں کے لیے بھی ایک حصہ رکھنا ہے۔ 5 حصوں پر اس 5ویں حصے کو تقسیم کرنا ہوگا، اور اس میں 5واں حصہ نبی کا ہے، 4 حصے اوروں کو ہیں، ایک حصہ ذوی القربیٰ کا، ایک یتامى مساکین اور ابنائے سبیل مسافروں کا۔ مسافروں کا حصہ بیت المال میں محفوظ کر رکھنا ہے، جب کوئی آیا اسے روٹی کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، غریب ہے اس کو دے دو، راستے کا خرچہ اس کو دے دو، یہ حکومت الہیہ۔ اور اللہ رب العزت نے جو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا یہ اس کے ذمہ کام تھے، اور اس طرح وہ کرتے تھے، بیت المال تھا موجود۔ پیغمبر کو ایک حصہ 5ویں حصے سے مل گیا۔ اور دوسرے نمبر پر پیغمبر آپ مجاہد تھے،
میدان میں تلوار اٹھا کر مجاہدین کے ساتھ دوڑتے تھے. کانا اجود الناس وکانا اشجع الناس. آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، آپ سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے. جب میدان میں کوئی مشکل پیش آیا مجاہدین ادھر ادھر ہوئے، آپ نے آواز ماری انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. میں عبد المطلب کا بہادر بیٹا ہوں، بزدل نہیں ہوں. میدان سے آپ پیچھے نہیں ہٹے. زخم آئے، میدان احد میں زخمی ہوئے، پیشانی زخمی ہوئی، پنڈلیاں زخمی ہوئی، جسم پر کافروں نے وار کیے، بے ہوش ہو گئے، مگر میدان سے فرار پیغمبر کے طریقہ کار میں نہیں تھا. پیغمبر سب سے بڑا بہادر تھا. تو پیغمبر علیہ السلام کا ایک حصہ مجاہدین کے ساتھ بھی تھا بطور جہاد عملی کے. آپ جہاد میں شریک ہوتے تھے. بدر میں بھی جب سفر آئی ہوئی اور آپس میں مڈ بھیڑ جنگ شروع ہوئی تو رسول کریم اپنی جھونپڑی سے نکلے اور ایک مٹھ مٹی کی اٹھا کر پھینکی. اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ تیر انداز تھے، تیر بھی مارتے تھے اور تلوار زن شمشیر زن بھی تھے، تلوار بھی اٹھا کر میدان میں نکلتے تھے. اور آپ 2 زرے پہن کے میدان میں جاتے تھے، جبکہ باقی مجاہدوں پر ایک ایک زرے ہوتی تھی. آپ 2 زرے پہن کے جاتے تھے. اللہ نے دے رکھی تھی زرے 2. تلوار، نیزے، جو اس زمانے میں اسلحہ تھا وہ پیغمبر کے پاس بھی تھا اسلحہ. اور آپ مجاہد تھے، 2 حصے آپ کو ملتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کی غنیمت میں بھی حصہ ملا، احد کے اموال غنیمت میں بھی حصہ ملا. اور جب غزوہ احزاب میں لوگ بھگائے گئے تو اس وقت جو مال غنیمت چھوڑ گئے اس میں بھی حصہ ملا. سورہ حشر میں ایک یہودیوں کے جتھے نے پیغمبر سے غداری کی تھی، جب وہ بھگائے گئے سورہ انفال گواہ ہے. یسألونک عن الانفال. آپ سے انفال کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اور رسول کی انفال. مال فے وہ مال تھا جو بغیر جنگ کے اور لڑائی کے علاقہ فتح و صلح کے ساتھ اور اس کے باشندگان کو جلا وطن کر دیا گیا. وہاں سے جو جائیداد، مال، زمین، باغات اور مکانات حاصل ہوئے وہ اللہ کے رسول کے قبضے میں ہیں. اللہ نے ان کا طریقہ کار بھی قرآن میں سورہ انفال میں بیان کر دیا کہ اس میں سے رسول کا حصہ ہے. تو پیارے پیغمبر کے پاس دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، رقم بھی تھی. آج عقل کے خلاف بھی ملا کہے تو یہ کہ سبحان اللہ کہنے والے بہت ہوتے ہیں، سمجھدار کوئی کم ہوتے ہیں. کہ پرانے زمانے میں کوئی وہاں مشینیں لگی ہوئی تھیں کہ پتھروں کو پہلے یہ نرم کیا گیا اور صاف کیا گیا تھا جو پیٹ پر باندھنے سے خراش پیدا نہ ہوں. یا پیغمبر انسان نہیں تھا بلکہ لوہے تانبے کا انسان بنا ہوا تھا. یہ 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر پھر میدان جنگ میں 3-3 4-4 دن کے فاقے کے ساتھ بھاگتے دوڑتے تھے. مولوی صاحب کو 2 دن روٹی نہ ملے نا تو اسے 4 آدمی مشکل سے اٹھائیں گے. پیر صاحب کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو دن میں 4 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کھاتے پیتے ہیں. 2 دن کا بھوکا بندہ پیٹ پر پتھر باندھے، وہ تو خود نہیں اٹھ سکتا، پتھر باندھ کر پیٹ پر کیسے چلتا ہے بھائی. جبکہ وہ دور بھی ایسا تھا کہ وہاں کوئی کارخانے نہیں لگے ہوئے تھے جو پتھروں کو تراش کے صاف کرتے ہوں. یہ سارے جھوٹ. پھر جب جھوٹ کو قرآن حدیث کا نام دے دیا جائے تو عقل مند آدمی کمندیں اپنی ڈال دیتے ہیں، یار کیا کریں، بات اور تھی. اللہ رسول کی تکذیب کیسے کریں؟ بابا یہ اللہ رسول کی تکذیب نہیں ہے، بات بھی نہیں ہے کوئی. یہ قصہ ساز، کہانی ساز، غیر مسلم
ابناء الیہود والنصارى والمجوس کی بنائی کہانی ہے، اور یہ ساری کی ساری پلندہ بازی امت کو تفریق کرنے اور فرقہ بندی ڈالنے کے لیے ایسی باتیں بنائی گئی ہیں، لڑانے کے لیے۔ دنیا میں 2 فرقے بنے، ایک کی 4 اور ایک کی 6 کتابیں ہیں، حدیثیں ان کی اپنی ہیں، ان کی اپنی ہیں۔ حالانکہ رسول تو ایک تھا، بات ایک ہوتی، شیعہ کی کتاب میں حدیثیں اور ہیں، سنی کی کتاب میں حدیثیں اور ہیں۔ پھر سنیوں کے 4 فرقوں میں حنفیوں کے پاس اور حدیثیں ہیں، شافیوں کے پاس اور ہیں، حنبلیوں کے پاس اور ہیں۔ ان کی آپس میں بڑی لڑائی ہے مسائل میں۔ نماز کے وقت کوئی کان پہ ہاتھ لگائے، کوئی یہاں جھٹکا دے کر سینے پہ باندھے، کوئی ناف کے نیچے باندھے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سارے رسول کے طریقے تھے، حالانکہ اللہ نے رسول کو کہا تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو ایک نہج پر قائم رکھو، امت کے لیے تفرقہ بازی کی راہیں متعین نہ کرو۔ ایک دین، ایک طریقے پر، پیغمبر ایک تھا، طریقہ ایک ہے۔ کہتے ہیں 4 حق ہے، بھائی 5واں کیوں حق نہیں ہے؟ 5واں امام بھی حق ہے، پھر 5 فرقے بھی حق ہیں، ساری لڑائی حق ہے۔ اور حدیث بنائی اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ہاں پھر تو یہ مسجدوں میں جو قتل و خون ہو رہے ہیں یہ رحمت ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، یہ رحمت تو برستی رہے بابا۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ رحمت کے چھینٹے کبھی مسجدوں میں، کبھی امام بارگاہوں میں، اور کبھی گرجوں میں، یہ پڑھتے رہنے دو، پھر اس کو روکتے کیوں، چیختے کیوں مدرسوں میں جناب پیرنگ ہو گئی ہے؟ یہ رحمت کے چھینٹے آ رہے تھے، اب برسیں۔ یہ سارے فسادات کی بنیاد حقیقت میں یہ 6 اور 4 ہیں، پھر 5 فقہیں۔ اللہ کا سچا قرآن ایک ایک کتاب اللہ نے جو نازل کی ہے، پیغمبر ایک تھا، طریقہ کار حقیقت میں دین کا ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ فرقہ واریت کی گنجائش کوئی نہیں ہے، مگر اس فرقہ وار میں ایمان کوئی نہیں۔ تو اب پھر اصولوں میں، بنیادوں میں جھگڑے پیدا کر کے مسائل کو الجھایا گیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اس ساری رکوع میں پیغمبر کی بیویوں کو ہدایات فرمائی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کہ پیغمبر کی ازواج مطہرات اللہ چاہتا ہے تاکہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے۔ اے پیغمبر پھر نہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ رجسیہ خیالات ہیں، ان کو نکالو، اللہ تم سے ان کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اے پیغمبر کے بیویوں، تم ایسے خیالات آئندہ مت سوچو۔ جو رب کائنات نے تمہارے لیے انتخاب کیا، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، دار آخرت کو چاہتی ہو، تو اللہ پاک نے آخرت کا گھر تمہارے لیے بہتر تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں جن گھروں میں تم ٹھہر رہی ہو، انہی گھروں میں ٹھہری رہو، پیغمبر کے ساتھ رہو، پیغمبر کے عقد نکاح میں رہو، اور پیغمبر کی رضا کے ساتھ رہو، اللہ کی رضا کے ساتھ رہو، اللہ کی تابعداری کرتی رہو، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، قلنا قولا معروفا، اچھی باتیں بھی اپنے بیٹوں کو سمجھاتی رہو، باوقار زندگی گھر میں بیٹھ کر گزارو۔ حقیقت میں یہ بات تھی۔ اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو یہاں فرمایا اہل البیت، اے پیغمبر کی گھر والی ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ پاک تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر کوئی الزامات نہ دے اور تم پر کوئی آوازیں نہ کسے، گھر میں باعزت زندگی گزارو، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ
اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ ان کی تلاوت کرتی رہو اور حکمت کی باتیں تلاوت کرتی رہو، اللہ کو یاد کرتی رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے، تمہارے سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھی اللہ نے نصیحت فرمائی نبی کی بیویوں۔ اب 2 نمبر کی شرائع جو عجم کے شہروں میں بنی ہیں، بخارا، ترمذ، نسا، کلین اور ایران کے اور مختلف شہروں میں بہت بڑے بڑے محدث کھڑے ہوئے جو لاکھوں حدیثیں ایک ایک آدمی کے پاس تھیں۔ کہتے ہیں امام بخاری 2 لاکھ حدیث غیر صحیح یاد رکھتے تھے، 1 لاکھ صحیح حدیث اس کے پاس، جبکہ زندگی میں ابو بکر نے، جسے عبداللہ ابن ابی قحافہ ان کا نام تھا، 500 حدیثیں جمع کی۔ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں انہیں بھی جلا دیا۔ اس کے بعد جس کی زندگی ساری رسول کے ساتھ گزری، ساری 500 حدیثیں جمع کی، پھر وہ جلا دی، مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں۔ تو بخاری صاحب کے پاس 3 لاکھ حدیثیں پتہ نہیں کہاں سے آئیں، رات دن کو حدیثیں بنانے کی فیکٹری مل گئی ان کو۔ پھر 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ تو ایسی تھیں جو غیر صحیح تھی، 1 لاکھ صحیح حدیث تھی، لیکن اس نے جب اپنی کتاب میں جمع کی 7700 کئی حدیثیں ہیں، 92-93 ہزار حدیثیں صحیح، پتہ نہیں کہاں گم کر گئے وہ۔ اللہ جانے کس چور نے اتنی چوری کر لی اس کے گھر سے۔ کہیں ایسی بات نہ ہو کہ کہتے ہیں نا ابو بکر کے گھر سے بکری نے قرآن کے کچھ سپارے کھا لیے تھے، بخاری کے سپارے بھی شاید پہ بکریاں کھا گئی ہوں، کہتے ہیں وہاں کاغذ تو تھا نہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے لو نزلنا القرآن فی کرتاس، اگر ہم قرآن کو، الکتابہ کتاب کو کاغذوں میں اتارتے للمسوا بأیدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹٹولتے اور کہتے ھذا سحر مبین۔ اب کرتاس کا لفظ اس زمانے میں پیغمبر کے دور میں اللہ نے اتارا تو معلوم ہوتا ہے کرتاس موجود تھا، کاغذ موجود تھے، ایک چیز موجود ہوتی ہے پھر اس کا نام ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز کائنات کے صفحہ ہستی پہ موجود رہو تو اس کا نام کیسے ہوتا ہے؟ جبکہ اس زمانے میں تاریخی حیثیت سے فارس اور روم کی بڑی منظم حکومتیں سال سے پہلے نہیں بلکہ صدیوں سے پہلے چل رہی تھی، اور ان کے دفتری کام چھڑیوں پہ لکھے جاتے تھے یا درختوں کے پتوں پہ یا کپڑوں پہ لکھے جاتے تھے، حالانکہ ان کے دفتری کام کاغذ پر ہی لکھے جاتے تھے۔ رسول کریم سے نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی پہلے کہیں کاغذوں کا بنانا ثابت ہے قرآن سے۔ اللہ پاک نے جناب مریم کو کہا تجھے ایسا بیٹا عنایت کریں گے کہ اللہ یعلمہ الکتاب والحکمت، اللہ اسے کتابت اور لکھنا سکھلائے گا، دانائی کی باتیں سکھلائے گا، والتوراۃ والانجیل، اسے تورات سکھائے گا، انجیل سکھائے گا۔ اب لکھنا بغیر کاغذ تختی یا لکھنے کے کوئی ذرائع موجود تھے جس سے وہ لکھا کرتے تھے۔ رسول کریم کی کتاب قرآن سے پہلے تورات لکھی ہوئی موجود تھی کاغذوں پر، اور انجیل لکھی ہوئی موجود تھی کاغذوں پر۔ کاغذ اس زمانے میں موجود تھے، یہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے کاغذ نہیں تھے۔ کاغذ کی بنانے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، منظم حکومتیں اس زمانے میں 2 چل رہی تھی جن کے دفتری کام کاغذوں پر چلتے تھے، اور سارے معاملات کاغذوں پر لکھے جاتے تھے۔ اور رسول کریم چٹھیاں لکھتے تھے بادشاہوں کی جانب تو وہ چھڑیوں پر لکھتے تھے، کپڑوں پہ لکھتے تھے یا چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھتے تھے، کاغذ موجود تھے جس پر لکھتے تھے وہ، اور لکھی جاتے تھے وہ خط اور مہر لگائی جاتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں پیغمبر کی بیویوں کو یہ ہدایات دی۔ قرآن نے دوسرے مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فرشتے جناب ابراہیم کے پاس پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھ کر
گئے گھر میں بچڑا بھون کے لائے. ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے, ڈر گئے. فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط, آپ خطرہ نہ کریں, ہم تو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ فضحکت, جناب ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی وہاں, فضحکت, وہ ہنسی. کہ لوط اس کا بھائی تھا, اس کو قوم نے تنگ کر رکھا تھا, تو اسے ہنسی آئی کہ اب قوم کا تختہ الٹے گا, تو چلو بھائی صاحب تو ذرا آسودگی کی زندگی گزاریں گے. وہ ہنسی. اللہ کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب, ہم نے اس بی بی صاحبہ کو خوشخبری دی بیٹے اسحاق کے پیدا ہونے کی, تجھے بیٹا ہوگا اور ساتھ تیرے بیٹے کو بیٹا ہوگا, تو اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی جس کا نام یعقوب تھا. اور وہ کہنے لگی قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, کہنے لگی اللہ میں کیسے بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بالکل بانجھ ہی ہوں اور بوڑھی بھی ہو گئی ہوں اور یہ میرا خامند بھی بوڑھا ہو گیا. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بہت بڑی عجیب خوشخبری تم نے سنائی ہے مجھے. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتوں نے کہا اے اہل بیت نبی, تو حیران ہو رہی ہے اللہ کے حکم پر, اللہ کی تم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں, یہ تو کام ہوگا, اللہ پر یہ ایسا کرنا آسان ہے. اب قرآن نے اس مقام پہ گواہی دی ہے کہ اہل بیت بندے کی بیوی ہوتی ہے, اور پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اہل بیت کا لفظ جہاں جہاں بولا گیا ہے وہاں مراد اس کی اپنی بیوی ہیں. اور علی کی بیوی رسول کا اہل بیت نہیں تھی, وہ علی کا اہل بیت تھی. جو رسول کی بیویاں تھیں وہ رسول کا اہل بیت تھی. اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن نے اہل بیت کا لفظ بیویوں پر اطلاق کی. فاطمہ علی کی اہل بیت تھی, رسول کی بنت لگتی تھی, اہل بیت نہیں لگتی تھی. اللہ پاک نے قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, اے پیارے پیغمبر, کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, آپ اپنی بیویوں کو آرڈر دیجئے, حکم کیجئے, اپنی بیٹیوں کو بھی حکم کیجئے اور مسلمانوں کی مستورات کو بھی کہہ دیجئے اپنے جسم پر بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر پردے کے ساتھ باہر ضرورت کی بنا پر نکلیں, بغیر پردے کے وہ باہر نہ نکلیں. وہاں اللہ پاک نے رسول کی بیٹیوں کو بنات کے لفظ سے تعبیر کیا, وہ بنات بیٹی ہیں. ازواج نبی کی بیوی ہیں, اہل بیت بھی نبی کی بیوی. رب کائنات نے ایک مقام پر نہیں, قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ فرماتے ہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, اپنی بیوی کو ارشاد فرمایا قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او جذوہ. اپنے اہل کو کہا, اہل پیغمبر کی بیوی ہوتی ہے, اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے, تم یہاں ٹھہرو, میں وہاں سے آگ لے آؤں, کوئی انگارہ لے کر آؤں, یا کوئی راہبر کا پتہ چلے کہ ہم رات کے اندھیرے میں آ گئے, کہاں جائیں, کدھر جائیں, کوئی راستے کا پتہ چلائے. قال لأہلہ, اپنے اہل خانہ کو فرمایا, وہ بیوی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا جب فرعون سے خطرہ ہو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو, ڈالا گیا. اب اس نے بیٹی کو بھیجا, ادھر ادھر چلتی چلتی جاؤ, کہاں جاتا ہے یہ موسیٰ. وہ گیا فرعون کے گھر میں, انہوں نے اٹھا لیا.
اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کو، مستورات کو اس پر حرام کر دیا تھا، وہ کسی کا دودھ نہیں لیتے تھے۔ اب موسیٰ کی بہن پھرتی پھرتی جب مکان کے اندر گئی تو وہ کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں ایسا اہل بیت بتاؤں جو اس کی پرورش کرے۔ وہ اہل بیت عمران، وہ عمران کی بیوی موسیٰ کی ماں اور موسیٰ کی بہن کی بھی ماں تھی۔ وہ کہہ رہی ہے حل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایسا اہل بیت بتاؤں آدمی کا جو اس کی کفالت کرے، پرورش کرے اور یہ بھی ان کا دودھ پیے، بتاؤں میں تمہیں۔ وہاں اہل بیت کا لفظ موسیٰ کی ماں عمران کی بیوی پر بولا گیا۔ اہل بیت کسی کا اصل میں گھر کے آدمی، خصوصاً بیوییں ضروری ہوتی ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی اصطلاح سے یہ اہل بیت کا لفظ نبی کی بیویوں پر، اور قرآن کے ماقبل میں بھی، مابعد میں بھی، ما سبق میں بھی اور مابعد میں بھی نبی کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ اہل بیت نبی، نبی کی بیوی ہیں، اور وہ نبی کی بیٹی اور بیٹیاں، وہاں لفظ بنات بولا گیا۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا الا المودۃ فی القربى، لوگوں میں تم کو مفت بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، مگر اپنے ذوی القربى رشتہ داروں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پیار رکھنا، وہ پیغمبر کے ذی القربى کہلائیں گے۔ پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی ذی القربى ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، پیغمبر کی بیٹیاں پیغمبر کا ذوی الارحام ہوتی ہے، زیر محرم رشتہ دار ہوتی ہے، وہ اہل بیت نہیں۔ اب دیکھیں 2 نمبر کی باتوں میں سنی شیعہ دونوں برابر کے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ اہل بیت ہے، وہ بھی کہتے ہیں اہل بیت۔ قرآن کہتا ہے اہل بیت بیویوں پر بولا جاتا ہے، وہ بنات ہوتی ہیں، لڑکی۔ جب یہ آیتیں اتری اس وقت پیغمبر کی بیٹیاں زندہ تھیں 3، زینب، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ اللہ نے وہاں لفظ بولا اپنی بیٹیوں کو بھی حکم کر دیں، بیویوں کو بھی حکم کر دیں، اور مومنین کی مستورات کو بھی کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال کے نکلیں اور کھلے منہ باہر نہ جائیں۔ اور اللہ پاک نے آتے ذل قربا حقہ فرمایا، پیغمبر کے قریبی رشتہ داروں کو ذل قربا کے لفظ سے یاد کیا کہ وہ پیغمبر کے ذوی القربا ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ اور یہ اہل بیت کا لفظ حقیقت میں قرآنی اصطلاح کے مطابق یہ بیویوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ جناب لوط کو اللہ نے حکم دیا، اے لوط اسرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کسی حصہ رات میں اپنے اہل خانہ والوں کو یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کافرہ تھی، ایک مومنہ تھی۔ رب کائنات نے لوط کے بارے میں فرمایا فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، اس زمانے میں سوائے لوط کے گھرانے کے اور اس علاقے میں کوئی ایک بیت بھی نہیں تھا مسلمانوں کا، وہی ایک گھر تھا لوط کا بس، وہ لوط اور لوط کی بیوی تھی۔ اور وہاں اہل کا لفظ بولا گیا وہ لوط کی بیوی پر۔ تو یہ جناب اللہ کے قرآن کی اصطلاح میں، لغت میں، عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ حقیقت میں بولا جاتا ہے بیویوں پر۔ وہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی ذی القربا ہیں، پیغمبر کے ذوی الارحام ہیں۔ پھر ایک مصنوعی بات کھڑی کہ جناب آل عمران سورت میں عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ پیغمبر اسلام کہتے تھے اللہ کے قرآن کے مطابق وہ اللہ کا بندہ ہے، عیسائی کہتے تھے نہیں اللہ کا بیٹا ہے، کچھ عیسائی کہتے تھے نہیں وہ اللہ ہے۔
اب رب کائنات نے پیارے پیغمبر کو حکم دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر کوئی تیرے ساتھ عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے جبکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کائنات کے رب نے کہا اب عیسائیوں کو کہہ دو، نصارہ نجران کو کہو آؤ ہم اپنے اولادوں کو بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، تمہاری بیویاں ہیں ہماری بیویاں ہیں، ایک میدان میں ہم اور آپ لوگ اکٹھے ہو کر اب مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ ان دو فریقوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر یہیں کھڑے کھڑے لعنت برسا دے اور برباد کر دے۔ وہاں لفظ آئے نہ تو ابناءنا، جب یہ صورت میں آیت اتری اس وقت جناب رسول کریم کا بیٹا ابراہیم زندہ تھا، بیٹا ابراہیم زندہ تھا۔ اگر ابناءنا سے جناب حسن حسین موجود تھے تو زینب کے بیٹے علی بھی موجود تھے، علی ابن زینب، اور جو ام کلثوم سے پہلے رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان سے ہوا اور وہ جنگ بدر کے عین لڑے جانے کے وقت میں مدینے میں فوت ہوئی، ان کے بھی بیٹے موجود تھے مدینے میں۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ اپنا آنا سے یہ دو مراد تھے، ہم کہتے ہیں یہ دو بھی ہوں گے، علی ابن زینب بھی ہوگا اور عثمان کے بیٹے جو رقیہ سے تھے وہ بھی موجود ہوں گے، اور جناب رسول کا اپنا بیٹا ابراہیم بھی موجود ہوگا۔ تو اپنا آنا میں وہ بیٹے رسول کے کہلائے نواسے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن نساء آنا میں نساء آنا دوسرا لفظ ہے، نساء آنا کہ ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں۔ نساء جو ہیں پیغمبر کی وہ تو بیوی ہیں، بیٹی ہیں، نساء نہیں ہوتی، وہ بنات ہوتی ہیں۔ وہاں لفظ نہ تو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، اپنی بیویوں کو ہم بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ۔ وہاں نہ تو ان کی بیٹیاں شریک تھیں، نہ یہاں رسول کی بیٹیوں کو شریک کرنا موجود تھا، نہ ان کے دامادوں کو دعوت دی گئی تھی آنے کی، نہ رسول کے داماد کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اور یہاں انفسنا و انفسکم پیغمبر اور ساتھ وہ معارضین لوگ، اور پیغمبر علیہ السلام کا اپنا بیٹا، نواسے دو فاطمہ کے بیٹے اور علی زینب کا بیٹا اور عثمان کے بیٹے رقیہ سے، وہ سارے ابنا آنا میں شامل تھے پھر تو، اور وہ سارے رسول کے نواسے بیٹے ہی لگتے ہیں۔ تخصیص کا کوئی یہاں یہ کرینہ نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے۔ تو رب کائنات نے وہ آیت جب اتاری تھی وہاں نسانہ کا لفظ مستورات رسول کی بیوی تھی اور کوئی نہیں تھا، لیکن 2 نمبر کے دین میں یہ عجم کے محدثین نے، سنیوں یا شیعہ، انہوں نے ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے ماری دین میں جس سے قرآن کے بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی ہے، مگر قرآن کی بنیادیں اللہ نے مضبوط رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ رب کائنات نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَ وَقُرْآنَ، تیرے سینے میں دل پر اس کو اتارنا ہمارا کام، تیری زبان سے اس کو چلانا ظاہر کرانا بھی ہمارا کام ہے، یہ ہم کریں گے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہ قرآن اسی طرح رہا اسی طرح رہے گا۔ اور یہ بھی روایتیں ایسی بنائی گئی کہ جناب یہ رسول کے زمانے میں تو لکھا نہیں گیا تھا، خود پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اس کو۔ پھر ایک
کمیٹی متعین ہوئی جس کمیٹی نے رسول والے قرآن کو دیکھ کر قرآن لکھے اور کائنات کے صفحے صفحے پر پہنچائے، اکناف اطراف میں پہنچائے۔ اب یہ کہتے کہ جناب رسول تو لکھ نہیں جانتے تھے، رسول پڑھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کیا، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، آپ نبوت ملنے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ جب اللہ نے نبوت دی، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اب پڑھ بھی صحیح، رب نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، لکھنا بھی پڑے گا۔ اللہ نے رسول کو پڑھنا بھی سکھلایا جو نہیں پڑھ سکتا تھا، لکھنا بھی سکھلایا جو نہیں لکھ سکتے تھے، اور رب کائنات نے وہ تکملہ امر نبوت کا جناب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب خوشخبری دی تھی، اللہ نے کہا یعلم الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو لکھنے کا علم دے گا اور دانائی کا علم دے گا، تورات کی تعلیم دے گا اور اس کو انجیل کی تعلیم دے گا۔ اور اس کے بارے میں مولویوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، کانا عیسیٰ ابن مریم احسن خطا من الناس، سب لوگوں سے اس زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کا خط بہت اچھا، خوبصورت لکھتے تھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ ساتھ قرآن میں زکریا کی قلم جو مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی تو نہیں تھا اس وقت، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ پانی میں بہتے ہوئے پانی میں زکریا سمیت اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، تو زکریا قلم کو چومتا نہیں تھا، زکریا قلم سے لکھتا تھا۔ نبی جتنے بھی تھے سارے لکھتے تھے۔ لکھنا کمال تعلیم ہے، ایک آدمی پڑھ سکتا ہے لکھ نہیں سکتا، ادھورا ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ اور کامل وہ ہے جو لکھ بھی سکتا ہو پڑھ بھی سکتا ہو۔ تو رب کائنات نے پیغمبروں کو جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم ناقص نہیں تھی، کامل تعلیم دی تھی، پڑھنا بھی سکھلایا لکھنا بھی سکھلایا۔ اب ملاؤں نے ایک ترجمے کیے ہیں کہ جناب امی تھے، امی، ہاں واقعی سارے مکے والے امی تھے۔ اللہ فرماتے اذ بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیین میں ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ سارے لکھے پڑھے ہوئے لوگ تھے، ان پڑھ وہ نہیں تھے۔ عباس لکھنا جانتا تھا، ابو العاص لکھنا جانتا تھا، اور یہ جب موقع آتا ہے غزوہ بدر کا تو وہاں جن کے پاس پیسے نہیں تھے قیدیوں کے پاس، وہاں تو مولوی صاحب سے سنو، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جو آدمی تم میں سے لکھے پڑھے ہیں نا وہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے 10 بچوں کو لکھنا سکھلا دیں تو پھر تمہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے 10 بچوں کو لکھنا سکھلا دیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ مکے کے باشندے علاقائی حیثیت میں امیین کہلاتے تھے، جس طرح دیکھو افغانستان کے باشندے سارے پٹھان کہلاتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں رہنے والے سارے پنجابی، بابا پنجاب میں پنجابی رہتے ہیں، اور سندھ میں سندھی رہتے ہیں، اور بلوچستان میں بلوچ رہتے ہیں، اب وہ سارے بلوچ کہہ رہتے ہیں۔ اس طرح مکے میں امیین، حقیقت میں مکے کو کہا جاتا تھا ام القری، تو جو مکے میں رہتے تھے انہیں امیین کہتے تھے۔ یہ مکے والے، مکے والے، مدنیین مدینے والے، امیین کہا جاتا تھا مکے والوں کو جو مکے میں رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے جو ان پڑھ تھے سارے کے سارے، وہ بڑے پڑھے لکھے ہوئے دانا عقل مند، وقت کے بڑے بڑے تاجر تھے، وہ شام اور یمن میں تجارت کرتے تھے۔ تجارت وہ کرتے جس کو لکھنا نہ آتا ہو، اور رب کائنات نے لکھنے کا، معاملات کے لکھنے کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ تو نظام میں اگر امیر المومنین لکھنا نہیں جانتا، وقت کا خلیفہ لکھنا نہیں جانتا، تو پھر عوام تو جاہل ہی ہوگی، ان پڑھ ہی ہوگی۔ حالانکہ عوام بھی لکھی پڑھی تھی اور رسول کریم آپ بھی لکھے پڑھے تھے۔ اللہ نے لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، اور یہ لکھنا یہ اصل میں تکملہ ہے پڑھنے کا۔ اگر پڑھنا آتا ہے لکھنا نہیں آتا تو تعلیم بیکار ہے، بندہ ابھی ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل مکمل ہم کو دین بھی دیا، نبی بھی کامل مکمل دیا، اور یہ قرآن جس طرح آج موجود ہے اسی طرح رسول کے زمانے میں کتابت میں آیا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے لکھا،
اور سارے ادوار میں آج تک اسی حالت میں رہا ہے، نہ کوئی اس کی 10-12 قراتیں تھیں، نہ یہ عثمان غنی کے زمانے میں لغت قریش میں ڈھالا گیا دوسری لغتوں سے بدل کر کے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عنایت فرمائے، جھوٹوں سے بچائے۔ اللہ پاک اس قرآن کی حکمت ازلی ہمیں سمجھائے، اور اللہ رب العزت اس دین اسلام پہ رہنے کی توفیق دے رکھی ہے، عقل دے رکھا ہے، احساس عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔